اصغر اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا اور اولاد نے بھی کبھی اپنے باپ کو منع نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے سکینہ کو اپنے بچوں پر افسوس ہوتا۔ ایک دن اصغر نے ڈنڈے سے سکینہ کو پیٹا تو دماغ پر چوٹ لگنے سے سکینہ پاگل ہو گئی اور سارا دن گلیوں میں گھومتی رہتی۔ تو اکثر لوگ اسے بے سہارا سمجھ کر پیسے دے دیتے، جسے وہ زمین کھود کر اندر چھپا دیتی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اصغر کو کینسر ہو گیا اور اولاد اسے بوجھ سمجھنے لگی، تو سکینہ اصغر کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی۔ جب اس نے زمین کھودی تو اصغر زاروں کی طرح رونے لگا، کیونکہ بدتمیز، بد چلن عورت میرے آگے زبان چلاتی ہے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چیختے ہوئے اپنی بیوی سکینہ کی طرف بڑھا تھا اور اسے لاتوں اور ڈنڈوں کی زد پر رکھ لیا تھا۔ اسے خوب گالیاں بک رہا تھا اور اس کو ساتھ ساتھ پیٹتا بھی جا رہا تھا، جبکہ سکینہ کسی بے زبان جانور کی طرح اس کی مار برداشت کر رہی تھی۔ اس کے وجود پر اصغر کی مار کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ ماتھے سے خون رسنے لگا تھا، ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا، ایک ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا، مگر اس پر نہ جانے کون سا جنون طاری تھا کہ اسے اتنا زخمی کرنے کے باوجود بھی اس کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ بچے چولہے کے گرد بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے۔ ان کے معصوم ذہن اس بات کو قبول کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جاری و ساری رہنے والا ہے۔ شاید ہر روز ناشتے کے ساتھ ساتھ اماں کو مار پڑنا بھی ضروری ہوتی ہے۔ سکینہ کو مار مار کر جب اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو آ کر اطمینان سے چائے اور پراٹھے کا ناشتہ کرنے لگا، جبکہ سکینہ وہیں صحن میں پڑی رہ گئی۔ کام پر جاتے ہوئے ایک بار پھر سے اصغر نے سکینہ کو ڈنڈا رسید کیا تھا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سکینہ کے منہ سے آہ نکلی، اٹھ کر بچوں کو تیار کیا اور اسکول بھیج دیا۔ درد کرتے وجود کے ساتھ گھر کے کام کاج نپٹائے اور پھر ساتھ والی ہمسائی کے گھر چلی گئی۔ وہاں کے جھاڑو برتن بھی وہی کیا کرتی تھی، جس کے اسے اچھے خاصے پیسے مل جایا کرتے تھے۔ تم آج پھر سے مار کھا کے آئی ہو؟ 1000 بار سمجھایا ہے کہ پلٹ کر اپنے میاں کو جواب دیا کرو، اس طرح غلام بن کر جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم تو کسی جانور کی طرح مار کھاتی رہتی ہو اور پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ نہ جانے تمہاری ایسی کون سی مجبوری ہے۔ ہمسائی نے اسے زخمی وجود کے ساتھ دیکھ کر ہمیشہ کی طرح ہی لیکچر دینا شروع کر دیا۔ سکینہ نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ مجبوریاں کوئی نہیں سمجھتا، بس ہر کوئی صلاح اور مشورہ ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں تھی، کس مجبوری کے تحت تھی، کس اذیت میں گزارا کر رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کا خدا جانتا تھا۔ شروع سے یتیمی میں پلی بڑی تھی، چند برس کی ہوئی تو ماں بھی چل بسی تھی۔ اس طرح یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ مسکین بھی ہو گئی تھی اور اپنی ممانی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی، کیونکہ ددھیال والوں نے تو اسے رکھنے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ ننہال والوں کو البتہ اپنی اکلوتی بیٹی کی نشانی سے ذرا ہمدردی تھی۔ یہ ہمدردی بھی تب تک قائم رہی جب تک سر پر نانا نانی سلامت رہے۔ وہ بہوؤں سے چھپ چھپا کر اسے کھانا کھلا دیا کرتے تھے، کچھ اچھا بھی کھانے کو دے دیا کرتے تھے اور اکثر ہی بہوؤں کی مار سے بھی بچا لیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ گھر کا سارا کام اس کے ناتواں کندھوں پر آ پڑا تھا۔ وہ جو ابھی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے گھرداری میں الجھا دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ کل کو سسرال میں جا کر ہماری ناک کٹوائے گی۔ کیا کہیں گے، سگے ماں باپ نہیں تھے تو کسی نے گھرداری بھی نہیں سکھائی۔ یہ کہتے ہوئے ممانی اپنے ہر فرائض سے منہ موڑ گئی اور سارا کام اس کے وجود پر ڈال دیا۔ نانا نانی پیار کرتے تھے، مگر اتنا بھی بہت تھا کہ اسے اس گھر میں پناہ ملی ہوئی تھی۔ شروع سے دبو قسم کی تھی، پھر اس کی شادی کو بھی بوجھ سمجھ کر نپٹا دیا گیا تھا۔ نانا نانی کی وفات ہو چکی تھی اور ماموں ممانی سے اس کا ناتواں وجود مزید برداشت نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اس کا وجود اچھے خاصے فائدے کا باعث تھا۔ مگر ممانی یہ دیکھتی کہ اس کی تربیت اور سلیقے کے آگے ان کی بیٹیوں کے پھوہڑ پن کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو جاتے ہیں۔
سارے خاندان والے سکینہ کی تعریف کیا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے سکینہ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان کی بیٹیاں سکینہ کے سامنے کہیں پشت منظر میں چلی جایا کرتی تھیں، کیونکہ وہ سادگی اور انتہائی خستہ حالت کے باوجود ان سے زیادہ حسین نظر آیا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں پہلا رشتہ اصغر کا آیا تھا، جو کہ مومانی کی بیٹی کے لیے ہی تھا، مگر انہوں نے سکینہ کو نپٹا دینا ضروری خیال کیا تاکہ بعد میں آنے والے اچھے اچھے رشتوں میں سے چن کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکیں۔ اپنی شادی پر سکینہ روایتی لڑکیوں کی طرح دکھی یا ابدیدہ نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جہنم سے جان چھوٹنے کی کوئی امید نظر آئی ہے۔ اس کی سکھیاں اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ تمہارے خستہ حالت بس یہیں پر ہے، تم دیکھنا جیسے ہی تمہاری شادی ہوگی تمہارے حالات بدل جائیں گے، شوہر تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا اور بہت زیادہ محبت کرے گا، تمہیں لینے کے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ اس طرح کی باتیں سنتے ہی سکینہ بڑی ہوئی تھی اور اب اسے واقعی اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار تھا۔ وہ شکل و صورت سے کوئی شہزادی نہیں تھی اور شہزادہ چاہتی بھی نہیں تھی، البتہ یہ چاہتی تھی کہ جو بھی اسے ملے بے شک وہ معمولی شکل و صورت کا ہو، معمولی سی تنخواہ رکھتا ہو، مگر اس سے محبت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی زندگی میں محبت کی جو کمی تھی وہ اسے پورا کر دے۔ رشتہ آنے کے چند دن بعد اصغر کے گھر والے چند بندوں کو لے کر آئے اور سادگی سے نکاح کی رسم ادا کرتے ہوئے سکینہ کو اپنے ساتھ لے آئے۔ سکینہ رخصت ہو کر اصغر کے گھر آئی تو چاروں طرف غور سے اس گھر کی چار دیواری کو دیکھنے لگی۔ اصغر یتیم مسکین تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ رشتے والی سے کہہ سن کر رشتہ کروایا تھا اور بھاری فیس بھی ادا کی تھی۔ اتنی اچھی بیوی پا کر وہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ شروع کے چند مہینے خیر و خیریت سے گزر گئے، مگر اس کے بعد سکینہ کا برا وقت شروع ہو گیا اور وہ برا وقت آج تک جاری و ساری تھا۔ 3 بچے ہو چکے تھے، مگر وہ وقت ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اصغر صبح کا کام پر گیا، شام کو واپس آیا کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں سارے کام سکینہ کو خود ہی نپٹانے ہوتے تھے، جیسے بل بھرنا، سبزی اور راشن وغیرہ لانا، ہر کام سکینہ خود کیا کرتی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے گھر کو سجا سنوار کر خوبصورت بنا دیا تھا۔ ہر طرف صفائی و نفاست نظر آیا کرتی تھی۔ اپنے گھر کو ایسے سلیقے سے سجا ہوا دیکھ کر اصغر بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ ایک دن اصغر معمول سے کچھ پہلے گھر آ گیا، تقریباً شام کا وقت تھا۔ سکینہ باہر سبزی والے سے سبزی لے رہی تھی۔ اس نے اچھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور نظریں نیچے کیے سبزی چننے میں مشغول تھی۔ اصغر گلی میں داخل ہوا تو سکینہ کو سبزی لیتے ہوئے پایا، جبکہ نظریں سامنے دکان پر بیٹھے ہوئے کچھ قسم کے لڑکوں پر چلی گئی، جو سکینہ کی طرف دیکھ کر معنی خیز سے مسکرا رہے تھے اور ایک دوسرے کو ٹہوکے مارتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اصغر خاموشی سے ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگے، اصغر بھی کتنا بدصورت ہے اور کیسی حور سی بیوی مل گئی ہے۔ دونوں جب ساتھ چلتے ہیں تو حور کے پہلو میں لنگور نظر آتا ہے اصغر۔ پتہ نہیں گھر والوں کی کیا مجبوری ہوگی کہ اتنی حسین لڑکی کو اس جیسے کے ساتھ بیاہ دیا جس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا کہنے لگا، ہاں یار، میری ماں بھی کافی عرصے سے رشتے تلاش کر رہی ہے، مگر ایسی حسین لڑکی تو اسے بھی نظر نہیں آئی۔ ایسی لڑکی کے انتظار میں تو میں بھی ابھی تک کنوارا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، ایسی لڑکی کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ کسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی سے شادی کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین لڑکی کے چکر میں کوئی بد کردار لڑکی اٹھا کر لے آؤ جس کا ہزاروں لڑکوں کے ساتھ چکر ہو۔ کیا بات کر رہے ہو یار، ایسا نہ کہو۔ اس لڑکے نے اسے ٹہوکا مارا تو وہ کہنے لگا، ہاں اور نہیں تو کیا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ حسین لڑکی اصغر کو ایسے ہی مل گئی ہے؟ ضرور کہیں نہ کہیں منہ کالا کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی گل کھلایا ہوگا، تبھی تو اس کے گھر والوں نے اسے اصغر کے ساتھ بیاہ دیا ہے، ورنہ اتنا اندھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ طرح طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے اور یہ ساری باتیں اصغر کے دل میں زہر کا بیج بو رہی تھیں۔ شک کا پودا اصغر کے دل میں جڑ پکڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ گھر آ گیا۔
سکینہ اسے گھر میں وقت سے پہلے دیکھ کر خوش ہو گئی اور فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ مجھے بتاتے تو میں کچھ اچھا سا بنا کر رکھتی۔ اصغر نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہر وقت ہی خوشامد میں لگی رہتی ہو، جا دفع ہو جا، جا کر اپنا کام کر۔ پہلی بار اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو اس نے حیرت سے اصغر کی طرف دیکھا، مگر خاموشی سے اٹھ گئی۔ مگر اس کے بعد اصغر کا رویہ اس کے ساتھ بدلتا چلا گیا۔ وہ سکینہ پر انتہائی زیادہ شک کرنے لگا تھا اور مار پیٹ تک بھی نوبت پہنچ چکی تھی۔ سکینہ حاملہ تھی مگر اس کے باوجود بھی اصغر اسے مارنے سے نہیں رکتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے اس کی مار لگاتا تھا۔ اسی طرح اس کے 3 بچے ہو چکے تھے مگر ہر روز مار کھانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اصغر کے شک اور تنگ نظری سے تنگ آ کر اس نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بچوں سے سودا سلف منگوا لیا کرتی تھی مگر اصغر کو ایک عادت لگ چکی تھی اپنی بیوی کو مارنے کی، اور وہ عادت اب جاری و ساری تھی۔ وہ بچوں کے سامنے سکینہ کو بری طرح سے پیٹا کرتا تھا اور بچے سکون سے بیٹھ کر یہ منظر دیکھا کرتے تھے۔ ان کے لیے معمول کی بات تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ بچے جوان ہو چکے تھے مگر اصغر کی عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ سکینہ کو لگتا تھا کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، شاید وہ اصغر کی مار سے بچا لیں گے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ جب بھی اصغر اسے مارتا تھا کوئی بھی بچہ آگے نہیں ہوتا تھا، جس پر سکینہ کو بہت زیادہ افسوس گھیر لیتا تھا۔ کسی سے کیا گیلا کرتی جب اس کی اپنی اولاد ہی اس کا احساس نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ذرا سی غلطی پر اصغر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ڈنڈا اٹھا کے سکینہ کو پیٹنا شروع کر دیا اور کئی ایک ساتھ ڈنڈے اس کے سر پر دے مارے، جس کی وجہ سے اسے گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ کافی دیر بے ہوش پڑی رہی تو بیٹوں کو کچھ خیال آیا کہ ماں تو صحن سے اٹھی نہیں، روز کی طرح وہ کوئی کام نہیں کر رہی، تو وہ ماں کے سر پر پہنچے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ کافی زیادہ علاج کروایا گیا۔ سکینہ کو ہوش آیا مگر وہ اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ سر پر گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی یادداشت متاثر ہوئی تھی اور دماغ کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس کی زندگی تو بچ گئی تھی مگر وہ بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی۔ سکینہ کا خیال رکھنے والا پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور اب جب پاگل ہوئی تھی تو کسی نے بھی اس پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ 3 بیٹے تھے مگر کوئی بیٹی ہوتی تو شاید سنبھال لیتی، مگر قسمت نے اسے بیٹی سے بھی محروم رکھا تھا۔ کوئی سے کھانا پانی نہ پوچھتا۔ وہ گھر سے باہر نکل کر ایک دن ہمسائی کے گھر چلی گئی، کھانا کھایا اور واپس آ گئی، اور پھر اگلے دن کسی اور کے گھر چلی گئی، وہاں سے کھانا کھایا اور واپس آ گئی، اور پھر اس کے ذہن نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اسے کھانا باہر سے ہی ملے گا، اور صبح ہی صبح گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور سارا دن گلیوں میں بھٹکتی رہتی، جہاں کہیں سے کھانا ملتا کھا لیتی۔ لوگ خدا ترسی کر کے اسے پیسے دے دیتے تو وہ پیسوں کو بھی سنبھال کر رکھ لیتی۔ وہ ایک جگہ پر زمین کھودتی اور پیسے اسی میں رکھ دیا کرتی تھی۔ کئی سال گزر چکے تھے اور سکینہ کا ایک ہی معمول تھا، کوئی بھی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا اور نہ ہی اس سے پوچھنے والا تھا۔ اولاد جوان ہو گئی تو سب اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے، اپنی اپنی بیویوں کو لے آئے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان دنوں اصغر بیمار پڑ گیا۔ اسے کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ بستر پر آ پڑا تھا اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگا تھا۔ پانی تک پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ آوازیں دیتا رہتا مگر بیٹے ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے، ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے بوڑھے باپ کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ رپورٹس میں جب اصغر کو کینسر کا پتہ چلا تو وہ بالکل ہی ڈر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے، مگر کینسر جیسے مرض کی اذیت کو برداشت کرتے ہوئے وہ ہرگز بھی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا علاج ہو جائے تاکہ اس کی تکلیف تھوڑی کم ہو، وہ زندگی کے باقی ماندہ دن کچھ کم تکلیف میں گزار لے، مگر ایسا ہونا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بیٹے تو پہلے ہی اپنی اپنی دنیا میں گم ہو چکے تھے، حالات زیادہ کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایسے میں اسے اپنی شریک حیات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی جو اس کا علاج نہ کرواتی، مگر کم از کم ایسے مشکل وقت میں اس کا سہارا تو بنتی، اسے تسلی دیتی، اس کا خیال رکھتی۔
اب وہ آس بھری نظروں سے سکینہ کی طرف دیکھا کرتا تھا، مگر سکینہ تو اپنے حواس میں ہی نہ رہی تھی۔ ایک دن اصغر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، بس میری زندگی کی تکلیف ختم کر دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مجھے یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پاس بیٹھی ہوئی سکینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پیسوں کے نام پر اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ گن حواس کے ساتھ بھی اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے شوہر کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے فوراً ہی اصغر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر کی طرف نکل گئی۔ بہوؤں نے جب یہ منظر دیکھا تو ہنسنے لگیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں، دیکھو، پاگل بڑھیا اب بوڑھے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے، دونوں ہی بھیک کا کھانا کھا لیں گے اور جہاں کہیں جگہ ملے گی سو جائیں گے۔ چلو، ہمارے سر سے تو بلا ٹل گئی۔ سکینہ اور اصغر کے کانوں میں بخوبی یہ باتیں پڑی تھیں۔ سکینہ تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکی تھی، مگر اصغر یہ باتیں سن کر مزید آبدیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، مگر آج وہی اولاد اسے بوجھ سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ سکینہ کے ساتھ غلط کرنے کی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے۔ اگر اس نے مشکل وقت میں اپنے بچوں کے سامنے سکینہ کا خیال رکھا ہوتا تو شاید ان کی تربیت اچھی ہوتی اور وہ کچھ اچھا سیکھ پاتے۔ اس نے ہمیشہ اپنی اولاد کے سامنے سکینہ کا دھتکارا تھا، اس کی تکلیف اور بیماری کی پرواہ کیے بغیر اسے مارا پیٹا تھا۔ کبھی اس کی تکلیف میں اسے دوا نہیں لے کر دی تھی، جس کی وجہ سے اولاد بھی یہی سمجھنے لگی تھی کہ شاید ماں کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی بیکار سمجھنا ہے اور اسے بھی کوئی دوا وغیرہ لے کر نہیں دینی اور نہ ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اصغر ہونکو کی طرح سکینہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ سکینہ کیا کرتی ہے۔ تبھی سکینہ اسے لے جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ اصغر نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ کندھا مار دیتی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو جاتی۔ کچھ دیر کھدائی کرنے کے بعد اس نے ایک بڑا شاپر نکالا جس میں کافی زیادہ رقم تھی۔ یہ رقم دیکھ کر اصغر حیران رہ گیا۔ سکینہ کو جو بھی آج تک پیسے ملتے رہے تھے وہ سارے اس شاپر میں تھے جو زمین کے اندر دبایا گیا تھا، لیکن ان پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سا سونے کا ہار بھی تھا۔ اصغر نے سکینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو سکینہ ٹیڑھا منہ بنا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، وہاں سے ملا ہے، وہاں سے۔ وہ سڑک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اصغر نے پوچھا، کب ملا؟ تب اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہار کو خود سے لگا کر دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، تم یہ بیچ دو اور یہ پیسے رکھ لو۔ تم نے پیسے مانگے تھے نا، یہ لو پیسے، اللہ نے پیسے بھیج دیے۔ وہ ہنسے جا رہی تھی اور اصغر کو پیسے پکڑا کر ایک بار پھر سے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں پر راستے میں موجود ایک شخص نے اسے پیسے پکڑائے تھے، پیسے پکڑ کر وہ فوراً بھاگ کر آئی اور اصغر کے ہاتھ سے شاپر لے کر وہ پیسے بھی اس میں ڈال کر دوبارہ سے وہاں سے چلی گئی۔ اصغر کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ وہ تمام پیسے ہیں جو اسے بھیک میں ملتے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دکان پر جاتی اور کچھ خرید کر کھا لیتی۔ اس نے یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے رکھے تھے جو آج اصغر کے کام آ رہے تھے۔ وہ ان پیسوں کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کینسر کی تکلیف سے نجات بھی ضروری تھی، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے سونے کا ہار بیچ دیا تھا جو لاکھوں میں بکا تھا، کیونکہ کافی زیادہ وزنی تھا۔ نہ جانے کس کا گرا ہوگا۔ جو سکینہ کو ملا تھا وہ اللہ کی طرف سے مدد ہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے سارا پیسہ اپنے علاج میں لگا دیا تھا اور سکینہ کا بھی بھرپور خیال رکھنے لگا تھا۔ سکینہ بھی اب اس کی طرف مانوس نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ جب سکینہ کا خیال رکھتا اور اسے کچھ اچھا کھلاتا تو وہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیتی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگتی۔ تھوڑے عرصے میں اصغر کو علاج کے ساتھ افاقہ پڑنے لگا اور کچھ وقت دوائیاں کھانے کے بعد جب اس نے اپنے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے وجود میں کینسر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شاید اسے دنیا میں سزا ملی تھی جو بیوی سے معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی، یا شاید یہ سکینہ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے ساتھ زندگی بھر غلط کرنے کے باوجود وہ کسی برے انجام سے بچ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا
کہ واپس سکینہ پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دے گا، اسے گھر میں بھی عزت دے گا اور گھر کے باہر بھی عزت دلوائے گا، اور محنت مزدوری کرتے ہوئے ایسے ہی اپنا اور سکینہ کا پیٹ پال لے گا، اسے اپنی اولاد کے آگے بھی بے بس نہیں ہونے دے گا۔ ساتھ اس نے عہد کر لیا تھا کہ اپنے بچوں کو ضرور اس واقعے کا سبق سنائے گا تاکہ وہ سبق سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں وہ غلطی نہ کریں جو اس نے کی تھی۔